الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد درس البخاری شریف میں تقدیر کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوات والتسلیمات کا آپس میں ایک چھوٹا سا مکالمہ نقل کیا ہے۔ اب یہ مکالمہ کب ہوا تو ایک توجیہ تو یہ ہے محدثین نے نقل کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ فرما دیا اور پھر انہوں نے ان سے ہم کلامی کی۔ دوسری صورت یہ ہے بیان کی گئی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو کھول دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ہم کلامی کی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ معراج کی رات جس طرح انبیاء کی روحوں کو سب دکھایا گیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے روح سے ملاقات کرائی اور یہ مکالمہ ہوا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد برزخ کے اندر ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور یہ مکالمہ ہوا۔ کیا مکالمہ ہوا؟ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آدم آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے تو ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں جنت سے نکال دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ موسیٰ اللہ نے تمہیں اپنے کلام کے ساتھ چنا ہے اور تمہیں اتنی سمجھ دی ہے، کیا تم مجھے ملامت کر رہے ہو ایسی بات پر جس کا فیصلہ اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے کر دیا؟ اس بات پر حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور یہ گویا تقدیر کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تنبیہ کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تو ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو یہ تو اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے گناہ۔ تو جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ دارالتکلیف میں نہیں تھے، یعنی وہ مکلف جو انسان ہوتا ہے وہ دنیا کے اندر ہوتا، وہ جنت کے اندر تھے۔ جنت مکلف ہونے کی، احکامات کے پابند ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں پر ان سے جو یہ خطا ہوئی ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں تھی۔ دنیا جو ہے یہ انسان کے لیے دارالتکلیف ہے، یہاں انسان کو پابند بنایا گیا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری اس خطا میں ایک تو میرا قصد ہے جو مجھ سے کوتاہی ہوئی، اور ایک اللہ کی تقدیر اور فیصلہ ہے۔ جو مجھ سے خطا ہوئی ہے میرا قصد پر، اس پر تو میں نے توبہ کر لی اور اللہ نے میری توبہ کو قبول بھی کر لیا، اور جو اللہ کا فیصلہ ہے تم اس کو بھول رہے ہو۔ اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے یہ بات لکھ دی، اس پر حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ اور تیسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام والد تھے اور موسیٰ علیہ السلام اولاد کے درجے میں تھے، اور اولاد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے والد کو کسی بات پر ملامت کرے۔ اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام غالب آ گئے اور اللہ نے انہیں اس مناظرے میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو بہرحال بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی اللہ کے فیصلے ہیں وہ انسان کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دیے گئے۔ تو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، کوشش ضرور کرتا رہے، لیکن جب کوئی بات مرضی کے خلاف ہو جائے تو اپنی مرضی کو اللہ کی رضا میں قربان کر دے۔ یہی زندگی خوشگوار گزارنے کا آسان راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، وصل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القلوب۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔